پہلی بات تو یہ ہے کہ صدر مملکت نے آئین چکنی کی ہے، عمران نیازی نے آئین چکنی کی ہے، اسپیکر نے آئین چکنی کی ہے، ڈپٹی اسپیکر جو خود اسٹے آرڈر پر ہے 2 سال سے، اس نے آئین چکنی کی ہے. تو ہم تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آئین کی حفاظت کے لیے یہ بیٹل لڑ رہے ہیں. یہ کس طرح ممکن ہے کہ آئین چکن کے لیٹر کا جواب آئین کے محافظ دیں؟ یہ ممکن نہیں ہے. پہلے عدالت عظمیٰ اس معاملے کا فیصلہ کرے گی، اس کے بعد اس معاملے کو ہم مشاورت سے طے کریں گے. میاں صاحب، عمران خان کو ایز اے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر. میاں صاحب یہ بتائیں کہ جس طرح آپ نے بھی رسپونڈ کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 3 دنوں میں اگر آپ نے اتفاق نہیں کیا تو پھر 8 رکنی کمیٹی تشکیل دی جائے گی اسپیکر کی طرف سے. تو کیا یہ جو مرحلہ ہے نگران وزیر اعظم کا، یہ بھی ممبران الیکشن کمیشن کی طرف لنگر آن ہو جائے گا؟ اس کا کیا حال کیا ہوگا؟ میں نے جواب دے دیا آپ کو کہ ایک آئین اور قانون کو توڑنے والے جس میں پریزیڈنٹ شامل ہے وہ ہمیں خط لکھ رہے اور انگیج کریں، کس طرح ممکن ہے؟ یہ پروسیس جو ہے نا، اٹس ون ویئر ہیز پٹ the cart before the horse. ہمارا آئین میں طریقہ کار ہوتے ہیں کہ آپ کیسے وزیر اعظم کو منتخب کرتے ہو، کیسے وزیر اعظم کو نکالتے ہیں. اینڈ یو کانٹ چوز ٹو اسکپ bits in between and jump to the end. In order to reach this process, in order to reach this point, the president had the authority to even write this letter, which he does not have at this point in time. Absolutely. اس کو ہمارا لیڈر آف دی اپوزیشن کو اور وزیر اعظم کے درمیان یہ نیگوشیشن ہونا چاہیے. اگر ہاؤس ہے نہیں، ان کے بقول ہاؤس ہے نہیں، تو کون سا لیڈر آف دا ہاؤس اور کون سا وزیر اعظم کے درمیان بات ہو رہا ہے؟ وہ اپنے طور پہ جس آرٹیکل کا وہ ذکر کر رہے ہیں، وہ اپنے طور پہ آرٹیکل 224A کا 4 پہ پہنچتے ہیں، لیکن اس سے پہلے 1 2 3 ہے، ان کو آپ غائب کر دیتے ہو. آپ نے وزیر اعظم جو ہمارا یہ پورا طریقہ کار ہے، جب عدم اعتماد پیش ہوتا ہے نیشنل اسمبلی میں، تو پھر آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ نیشنل اسمبلی کو توڑا جائے. جب اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد جمع ہوتا ہے، جیسے ہم نے کل صبح اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد جمع کیا ہے، تو وہ اسپیکر کا دفتر میں یہ اختیار نہیں رہتا کہ وہ ہمارا ہاؤس کو فروغ کیا جائے. اور جب تک ووٹنگ آن دا نو کانفیڈنس موشن از ناٹ کمپلیٹڈ، تب تک the motion cannot be disposed of and the house cannot be dissolved. اور آپ یہ پروسیس جو ہے تب تک نہیں شروع کر سکتے. صرف عمران خان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے. اب دیکھیں اگر کو کرنا ہے، کس چیز کے لیے اس نے کو کر کے اپنے آپ کو ایک قسم کے انٹرم وزیر اعظم 3 دن کے لیے بنانا چاہ رہا ہے. یہ کیا مذاق ہے؟ اس طریقے سے ریاستیں نہیں چلتے، جمہوریت نہیں چلتے، ماڈرن ریاستیں نہیں چلتے. آئین کا، عدالت کا ذمہ داری ہے. اعلیٰ عدلیت کے ہمارے پاس بہت اعتماد ہے، بہت امیدیں ہیں، اور وہ اس لیے کہ جو ہمارا چیف جسٹس ہے، ہم سب اس کے سامنے گئے تھے، تو اس لیے گئے تھے کہ ہم ان سے امید رکھتے ہیں. لیکن پاکستان کا تاریخ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ پاکستان کے آئین کے خلاف ورزی کی گئی ہے، ہم وہ نہیں روک سکے. آج ہمارا امید ہے، ہمارا اپیل ہے، ہمارا مطالبہ ہے اعلیٰ عدلیہ سے کہ ایک شخص کا کو درست کرے، ووٹ آف نو کانفیڈنس کا تسلسل کو مکمل ہونے دیں، اور صحیح طریقے سے، آئینی طریقے سے ہم نو کانفیڈنس الیکٹورل ریفارمز اور ارلی صاف و شفاف الیکشنز کی طرف جا سکیں. نہیں، آپ نے میرے خیال اس کا بڑا واضح اچھا جواب ساتھیوں نے دیا، بلاول صاحب نے دیا، کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری جو ڈیمانڈ ہے کہ فری اینڈ فیئر شفاف الیکشن، بالکل، اور ارلی الیکشن. لیکن ہم نے اس مرحلے کے بعد کل آپ نے دیکھا کہ 197 ممبرز انہوں نے کھڑے ہو کے عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ دیا. اس کے بعد جو پارلیمان نے جو نئی حکومت منتخب کرنی ہے، نیا لیڈر دی ہاؤس منتخب کرنا ہے، انہوں نے مل کر پھر شفاف الیکشن کے لیے الیکٹورل ریفارمز لانی ہیں اور دوسرے جو ریفارمز ہیں ان کو لانا ہے.
یہ مقصد ہے، اور آپ اب صرف ارلی الیکشن کو پکڑ کے بیٹھ جائیں تو یہ بات مکمل نہیں ہے۔ اور ایک اور بات میں یہاں پر بڑا واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت نے متحدہ اپوزیشن کو یہ پیغام پہنچایا کہ اگر متحدہ اپوزیشن یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی قرارداد واپس لے لے تو عمران خان نے کہا کہ میں استعفیٰ دے دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا مجھے آپ راستہ دے دیں۔ ہم نے انکار کیا کہ اگر آپ نے استعفیٰ دینا تو دیں، یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہم واپس نہیں لیں گے۔ تو کیا اس وقت آج سے 5 دن پہلے عمران نیازی غداروں سے بات کر رہا تھا کہ جناب آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس واپس لے لیں اور میں استعفیٰ دے دوں گا؟ یہ بات آپ کی مجھے چینل سے 3 دفعہ فون آیا، 3 دفعہ مجھے انٹرپٹ کیا گیا، آخر کیا وجہ ہے کہ ہمیں موقع نہیں دیا جاتا؟ سر کسی میں اپنے سوال کرتا ہوں نا، مجھے اپنے چینل سے فون آیا۔ کون سے چینل سے آپ کے چینل سے چینل فون کون سا آیا، ہے؟ ان کون سب سے کے چینل آپ چینل کا؟ سے فون آیا ہوگا، سب کے اوپر پریشر ہے کسی نہ کسی طریقے سے۔ سر اس نے بھی سوال کرنے کی کوشش کیا، کسی طریقے سے ہم نے ایک ایک کر کے سب کا جواب دینا ہے۔ آپ کسی کو یہ ذمہ داری دیں تاکہ یہ ذمہ داری لے سکے اور سب کے درمیان سب کو یہ موقع ملے، اور جو سب شور بنا چاہتا ہے سب سے زیادہ زور دیتا ہے ان کا حق نہیں ہے۔ یہ ڈیپٹی اسپیکر رہا ہے کنڈی صاحب، یہ مینیج کر سکتا ہے ان چیزوں کو۔ میں صرف بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے منگل صاحب محمود صاحب اور داور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، حیدر ہوتی صاحب، آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ ہمیشہ ہم نے دوسروں کو تو کندھی دی ہیں، اس طرح ابھی بھی ہو رہا ہے، اندرونی خانے پاتی بھی ہو رہی ہے، کیا اس کے پیچھے جو کل بھی ہوا ہے اس کے پیچھے فوج ہے باقاعدہ لیڈرشپ کے ساتھ رابطے میں ہے، جس طرح ابھی نگران حکومت بھی بن جائے گی، آپ لوگ ان کے ساتھ رہیں گے کہ نہیں؟ آپ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں اس حوالے سے بتائیں۔ اس سوال کے جواب تو ہمیشہ ایک ہی جواب ہے۔ یہ ابھی آپ لوگوں کے ایک اسٹرینتھ شو رہے ہے، جس طرح بلوچستان بھی ہے، خیبر پختونخوا بھی، اگر نہیں ہے تو گلگت بلتستان اور کشمیر نہیں ہے۔ سر آج بھی ہم پاکستان ہیں، کل بھی ہم پاکستان تھے اور کل بھی ہم پاکستان رہیں گے، یہ تو ہم سب جانتے ہیں، لیکن ہمارا جو جمہوریت کا جدوجہد ہے وہ ایک دن کا جدوجہد نہیں ہے، یہ ایک تسلسل ہے، اور ہم وہ جدوجہد آج بھی لڑ رہے ہیں، کل بھی لڑ رہے تھے، اور اب ہم سب مل کے عدالت میں بھی لڑ رہے ہیں۔ ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہاں پر نگران کی بات ہو رہی ہے ہر سوال میں، قطعاً نگران قبول نہیں ہے، ہمیں اپنا آئین واپس بحال چاہیے، اور وہ آئین اور وہ پارلیمان فیصلہ کرے گا کہ ہم نے کس طرف جانا ہے۔ ایک طرف بھیک مانگتا ہے، خیرات مانگتا ہے، دوسری طرف قوم کے سامنے بدماشی کرتا ہے۔ حلفاً کہتا ہوں کہ جو حلف اس نے آئین کا اٹھایا ہے وہ حلفاً کہہ دے کہ اس نے بھیک نہیں مانگی کہ مجھے فیس سیونگ دے دو، مجھے میں خود استعفیٰ دیتا ہوں، آپ نے الیکشن کی طرف، ہم نے کہا ہم الیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں لیکن اصلاحات کے ساتھ جائیں گے اور اس پارلیمان کے تھرو جائیں گے۔ ایک بات یہ ہے، دوسری بات یہ کہ قربانیاں ہم نے دی ہیں، ہمارے لوگوں نے دی ہیں، پورے پاکستان نے دی ہے، کسی کو آپ پن پوائنٹ نہیں کر سکتے کہ اس صوبے نے قربانی دی ہے اور اس صوبے نے قربانی نہیں دی ہے۔ آئین ہمارے اکابر نے بنایا ہے، پاکستان اس پر متفق ہے، اور ہم اسی متفق کا آئین کی دفاع کے لیے آج یہاں جمع ہے۔ اس لیے آپ یا کوئی بھی اس فورس کو تقسیم نہیں کر سکتی، یہ پولیٹیکل فورس ہے، ہم نے قربانیاں دی ہیں، ہم مزید قربانیاں دینے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن کسی کی ڈکٹیشن قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس قسم کے بہت قانونی اور آئینی سوال پیدا ہو جاتے ہیں جب غیر آئینی کام کیا جائے، اور اگر مطالبہ آج بھی شامل ہے، آج بھی موجود ہے، لیکن کوئی اعلان کر کے چلا گیا ہے نا، ہم نے جب یہ حکومت کے حصے تھے ہم بھی یہ پوائنٹ اٹھاتے رہے، اور ہم سب بہت سے ایسے رائے ہیں، لیکن جب ایک آئینی بحران پیدا ہوتا ہے تو بہت سے ایسے فقدان رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ آئینی اور جمہوری طریقے سے ہم صاف و شفاف ارلی الیکشنز کی طرف بڑھے۔ اگر ہم غیر آئینی، غیر جمہوری طریقے سے
कॉम्प्रोमाइज्ड इलेक्शंस की तरफ जाते हैं, भले वो अर्ली होंगे, तो ये जो सिलेक्शन का बात 2018 में शुरू हुआ, आप ये सुनते रहेंगे। ये एक मौका है, अदलिया के लिए एक मौका है कि वो अपने आप से कोई अगर दाग है तो वो दाग धुला दे। पार्लियामान पे जो दाग लगा हुआ है हम अपने ऊपर वो दाग लगा दे, और दूसरे कुव्वतों के लिए भी मौका है कि जो उनके ऊपर दाग है वो धुला दे। हम पार्लिमानी, आइनी और जमहूरी तरीके से आगे साफ शफाफ इलेक्शंस की तरफ जाए, पाकिस्तान को मौका दे, पाकिस्तान के अवाम पे भरोसा करे कि वो अपने क़यादत को चुनाव करे। अगर इस मौके पे आइनी, जमहूरी और कानूनी तरीका नहीं अपनाना जाता है तो फिर जो पाकिस्तान के अवाम पे इसके असर होगा हम सबको भुगतना पड़ेगा, और हम सब पे ज़िम्मेदारी है, सारे इदारों पे ज़िम्मेदारी है, सारे सियासी जमातों पे ज़िम्मेदारी है कि ज़िम्मेदारान तरीके से, आइनी, जमहूरी, कानूनी तरीके से ये प्रोसेस कंक्लूजन तक पहुँचे। वरना हम सब, हमारा स्टेटेड पोजीशन है, हम तो ऑपोजिशन में थे, हम तो 3 साल से लड़ के ये कह रहे हैं कि इलेक्शंस करवा दो, मगर हमें आइनी, जमहूरी और साफ शफाफ इलेक्शंस करके दे, ताकि ना मैं कह सकूँ ना इमरान कह सके कि इस इलेक्शन में धांधली हुआ है। शहबाज साहब और बिलावल साहब से मेरा सवाल है कि सबको पता था कि ये राय भी आई कि पहले स्पीकर के खिलाफ तहरीक एतमाद लाई जाए ताकि वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक एतमाद के मौका पर वो कोई ऐसा रोल प्ले ना कर सकें। और दूसरा ये बताएं कि जो गालिब इम्कान यही है, चूँकि डिबेट भी चल रही है कि अर्ली इलेक्शन कॉल हो गए हैं, तो शायद इसी मामले को हल समझ के आपको ये राय दी जाए कि जी आप अर्ली इलेक्शन की तरफ जाएं। तो क्या ऐसे अर्ली इलेक्शन को आप सब जमातें कबूल करेंगी अगर यही सोल्यूशन दिया गया मौजूदा? बिल्कुल नहीं, ऐसी कतई कोई बात नहीं है। इसलिए हमने अदालत उज़्मा का दरवाज़ा खटखटाया है, और जहाँ पर पार्लियामान जो है वो सुप्रीम बॉडी है, वहीं पर अदालत उज़्मा का भी ये फ़र्ज़ वली है कि वो हमेशा आइन को तहफ़्फ़ुज़ देती है, उसकी ज़मानत है। हम उम्मीद करते हैं, जिस तरह यहाँ पर चेयरमैन बिलावल ने कहा, मैं भी अपनी आवाज़ इनकी आवाज़ से मिलाता हूँ, और सब हम मिलाते हैं कि हम अदालत उज़्मा से दरख्वास्त करेंगे कि वो फुल कोर्ट में ये बनाएं और मामला लेके आएँ, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो, और पार्लियामान को पार्लियामान के हकूक़ वापस मिलें, और जिन्होंने आइन शिकनी की है उनको करार वाकई सज़ा मिले। क्योंकि मैं अगर ये कहूँ तो ये सही बात है कि इमरान नियाज़ी ने जो हरकत की है, इट इज़ जस्ट लाइक अ बुल इन द चाइना शॉप। और मैं समझता हूँ कि अब अदालत उज़्मा के ऊपर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, और पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या फ़ैसला देती है।